اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے، امید کرتی ہوں جہاں رہیں شاد رہیں، آباد رہیں۔ خدا آپ سب کا ناصر، حامی اور مددگار ہو۔ خدا آپ سب کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرے۔ اور سب سے پہلے سب کو بہت بہت مبارک ہو ذی الحجہ کے بہترین مہینے کی، کیونکہ یہ بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اس کے جو یہ دن آ رہے ہیں، یہ 10 دن اس میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، یعنی اس میں آپ جو نیک عمل کریں گے، آپ اس میں نمازیں پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ کوئی نیک عمل کریں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان 10 دنوں میں خدا نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، یعنی یہ دن اور یہ راتیں خدا نے ہمارے لیے مسلسل بہترین دن اور بہترین راتوں کو قرار دیا ہے۔ اور اس میں ہم جتنی عبادت کریں، جتنا اس خدا کو یاد کریں، جتنا اس سے توسل کریں، خدا ہماری یقیناً ہماری تمام حاجات کو، تمام جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور کرے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ پہلی ذی الحجہ وہ دن ہے، ایک تو خدا کا نے اس دن کو بہترین بنایا ہے، ان 10 دنوں کو بہترین دن قرار دیا ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں کی پہلی ذی الحجہ کو کائنات کی وہ سب سے بڑی جوڑی، کائنات کی وہ سب سے عظیم جوڑی جن کا عقد کل کے دن ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول خدا کو لوگ طعنہ دیتے تھے تو خدا نے ایک اتنی بہترین بیٹی عطا کی تھی محمد مصطفیٰ کے گھر میں، جو خود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہو، ان کے گھر میں بیٹی رحمت بن کر آئے تو آپ سوچئے کہ کس درجہ کی رحمت ہوں گی وہ فاطمہ الزہرا۔ اور وہ بیٹی کہ جن کے آنے کے بعد رسول کے جو لوگ ان کو کہتے تھے، جو ان کو طعنہ دیتے تھے، اس طعنے کا خاتمہ ہو گیا۔ اور پھر خدا نے کہا کہ ایک ایسا بیٹا، یہ رسول کے گھر کی بیٹی، تو خدا نے کہا کہ جب بیٹی دیتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا کیسا ہے۔ تو خدا نے اسی لیے کہا کہ کسی گھر میں نہیں بلکہ علی تمہیں میں اپنے کعبے میں بلواؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کی منزلت کیا ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ جو فاطمہ کے لیے کف بن کر آیا ہے وہ کتنی عظیم ہستی کا مالک ہے۔ اسی لیے خدا نے مولا علی کو کعبہ میں، اور صحیح یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی اور جناب فاطمہ اگر نہ ہوتے ایک دوسرے کے لیے، اگر بی بی فاطمہ نہ ہوتی تو مولا علی کا کوئی کفر نہیں تھا، اور اگر بی بی فاطمہ نہ ہوتی تو مولا علی کا کوئی کفر نہیں، اور مولا علی نہ ہوتے تو بی بی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ یہ وہ دونوں ہستیاں، کیونکہ جب رسول ہجرت کر کے آئے ہیں تو بہت سے لوگ آئے ہیں مدینے میں خواستگاری کے لیے، بہت سے لوگوں نے پیغام دیا، بہت سے لوگوں نے اپنے لیے پیغام دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فاطمہ سے عقد کریں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ تو لوگوں نے حیران ہو کے کہا کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچی کا عقد کرنا چاہتے ہوں اور ماں باپ راضی نہ ہوں تو اگر میں اجازت دوں تو اس بچی کا عقد ہو سکتا ہے، یعنی آپ تمام دنیا کی بچیوں کے جو ہے وہ سرپرست ہے، اور آپ کی مرضی سے ان کا عقد، ان کا نکاح ہو سکتا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے آپ اختیار نہیں رکھتے؟ تو رسول خدا مسکرائے اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، فاطمہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، فاطمہ خاص ہے، اسی لیے خدا نے ان کے عقد کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پھر کہتے کہ جب مولا علی آئے، تشریف لائے، مولا علی دو زانو ہو کر رسول خدا کے سامنے بیٹھ گئے، خاموش ہیں۔ رسول خدا نے دیکھا، کہا علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ مولا علی خاموش ہیں، کیونکہ دیکھیے جس نے زندگی میں کبھی کچھ مانگا نہ ہو، پہلی دفعہ سوال کر رہا ہو تو ظاہر ہے جھجک تو آئے گی۔ مولا رسول خدا نے کہا کہ علی میں جانتا ہوں کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، اور علی یہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے کہ یہ فاطمہ کا عقد آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن علی اب یہ دیکھیے، یہ جو ہم نے ایک جہیز کو لعنت بنایا ہوا ہے نا، ہمیں کتنی جوان بیٹیاں گھروں میں اسی لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ماں باپ کے پاس جہیز کے نام پہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اب ہم شریعت کی طرف سے ادھر سے جائیں، اور اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں، ہم رسول خدا کی نگاہ سے دیکھیں تو کتنا آسان ہے۔ رسول خدا نے پوچھا علی مہر کیا دینا چاہتے ہو؟ مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار، ایک زرہ، آپ ان میں سے جو چاہیں وہ لے لیں۔ مولا نے کہا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی تلوار تو تمہارے لیے جنگوں میں کام آتی ہے، گھوڑا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بہت سفر وغیرہ کرتے ہو،
ہاں یہ زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ پھر وہ زرہ اٹھائی اور رسول خدا نے کہا کہ کوئی ہے اس کا طلبگار؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اٹھے اور کہا میں 500 درہم میں، 500 درہم یعنی چاندی کے سکے، کہا میں 500 درہم میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ 500 درہم میں دیا، رسول خدا نے انہی 500 درہم سے بی بی فاطمہ کو جو تھوڑا سا جہیز دیا تھا وہ انہی میں سے خریدا گیا۔ یعنی کتنا آسان ہے وہ شادی کہ جو مہر ادا کیا جائے اسی مہر میں سے وہ بچی کے لیے سامان شادی تیار کریں۔ یہ سامان شادی ہوا، اور پھر یہ وہ عقد ہے کائنات کا، یہ وہ شادی ہے کائنات کی، یہ وہ رشتہ ہے کائنات کا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عرش پہ جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، عرش پہ جوڑیاں نہیں بنتی، جوڑیاں صرف ایک بنی ہے عرش پہ جو جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کی ہے، کیونکہ اگر عرش پہ جوڑیاں بنتی تو فرش پہ کبھی ٹوٹتی نہ۔ یہ ٹوٹنا بتا رہا ہے کہ جوڑیاں عرش پہ نہیں بنتی، جوڑی عرش پہ بنی ہے تو وہ فاطمہ زہرا اور مولا علی علیہ السلام کی بنی ہے، اور یہ وہ جوڑی ہے کہ جن کا نکاح جب ہوا ہے، جن کا عقد کا دن ہے۔ خدا اس دن کے صدقے میں مولا جتنی گھروں میں جوان بیٹیاں پروردگار عالم مولا علی اور جناب فاطمہ کے اس عقد کے صدقے میں مولا ان سب کے بہترین مقدر کا، تمام بچیوں کے، تمام بچوں کے مولا مقدروں کو، اور تمام کو بہترین ازواج عطا فرما، اور تمام کو بہترین شوہر عطا فرما، کیونکہ یہ وہ جوڑی ہے کائنات کی کہ جن کا عقد جب ہونے لگا تو فقط فرش پہ نہیں ہوا بلکہ کہتے ہیں کہ عرش پہ بھی نکاح کیے گئے، پہلے آسمان پہ بھی، دوسرے آسمان پہ بھی، تیسرے آسمان پہ بھی، زمین پر بھی نکاح کیا گیا۔ تو سبحان اللہ، کیا جوڑی ہے، کیا زبردست خدا نے وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ایک بی بی فاطمہ الزہرا، ایک مولا علی، مرج البحرین یلتقیان۔ خدا نے دو بہتے ہوئے سمندروں کو ملایا، یہ دو بہتے ہوئے سمندر ہیں، مرج البحرین یلتقیان ہوا تو خدا خود کہتا ہے کہ جب مرج البحرین یلتقیان ہوتا ہے تو خدا جو ہے پھر اس میں سے بہترین، اور جب یہ دو بہتے ہوئے سمندر ملے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کہیں علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ زہرا کو خدا نے حسن جیسا بیٹا عطا کیا، کہیں پر جو ہے مولا حسین جیسا بیٹا عطا کیا، کہیں بی بی زینب جیسی بیٹی، کہیں بی بی ام کلثوم جیسی بیٹی۔ تو خدا ہمیں اس آج کی رات اور کل کے اس دن کو مولا خوشیوں بھرے اس دن کے صدقے میں مولا ہم سب کو خوشیاں عطا فرما، مولا ہم سب کی گھروں میں مولا سکھ اور چین عطا فرما، مولا کہ اس عقد کے صدقے میں پروردگار عالم ہر پریشان ماں باپ جو ہیں اپنی جوان بیٹیوں کے لیے یا جوان بیٹوں کے لیے مولا ان سب کے پروردگار عالم بہترین وقت میں بہترین مقدر جگمگا، اور بیٹیوں کے مولا قدردان لوگوں سے واسطہ ڈال، مولا جو پریشان ہے ویسے رزق روزی کی طرف سے مولا بی بی فاطمہ اور مولا علی کے صدقے میں ہم سب کی مولا رزق روزی کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کریں، کومنٹس ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہوتا ہے تو مجھے کومنٹس میں کر کے مجھے سوال سے پوچھیں، میں ضرور انشاءاللہ آپ کی کوشش کروں گی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، آپ کا یہ پیار ہوتا ہے ہمارے لیے، اور اپنی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جہاں تک ہماری معلومات جا سکتی ہیں وہ جائیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔